پاکستان کی ایئر بس تباہ، جس میں 99 لوگوں میں سے صرف 2 لوگ بچے۔ ذمہ دار کون؟ PK-8303 جو لاہور سے کراچی جا رہی تھی۔ اس حادثے کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہوا بازی کی تاریخ کے بڑے حادثات میں شمار کیا جاتا ہے، مگر آج بھی سب سے اہم سوال یہ ہے کہ PIA کے ایئر کرافٹ ایئر بس A320 جس میں 99 مسافر لاہور سے کراچی کے لیے سفر کر رہے تھے اور فلائٹ کا نام PK-8303 تھا، اسے لینڈنگ سے کچھ لمحے پہلے حادثہ کیوں اور کیسے پیش آیا اور اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اس حوالے سے جو تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں انکشاف ہوا ہے کہ طیارے میں کسی بھی قسم کی تکنیکی خرابی نہیں تھی، بلکہ انسانی غلطی حادثے کی وجہ بنی۔ جہاز کے پائلٹ کے تکبر، منمانی، حد سے زیادہ خود پر اعتماد، اس کی نفسیات اور غفلت نے جہاز کو اتنے بڑے حادثے سے دوچار کیا۔ پائلٹ نے مسلسل فلائٹ کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا، اس کی بات نہیں مانی اور لینڈنگ سے قبل جہاز کی اونچائی اور سپیڈ جس سطح پر ہونی چاہیے تھی اسے اس سطح پر لے کر نہیں آیا، جس سے جہاز لینڈنگ سے پہلے مطلوبہ حد سے بہت زیادہ اونچائی پر تھا، اور ساتھ ہی جہاز کے نیچے آنے کی سپیڈ بھی مطلوبہ حد سے بہت زیادہ تھی، جسے بعد میں پائلٹ کنٹرول کرنے میں ناکام رہا۔ اور جس وقت لینڈنگ کی جا رہی تھی تو اس وقت لینڈنگ گیئر بھی کھلے ہوئے نہیں تھے اور طیارہ رن وے پر سلائیڈ کرنے لگا، جس سے انجن رن وے پر جا کر لگا، تیل رسنے لگا، انجن ناکارہ ہو گئے اور ساتھ ہی پائلٹ اور فرسٹ آفیسر کے درمیان کمیونیکیشن کا بھی فقدان حادثے کی وجہ بنا۔ اور ریکارڈ کے مطابق کیونکہ پائلٹ سجاد گل پہلے بھی ایسی لاپرواہی کرتے رہے تھے مگر اس پر کبھی کوئی خاص ایکشن نہیں لیا گیا تھا، تو اس لیے انہیں اس پرواز کے دوران بھی انجام کا خوف نہیں تھا۔ ایئرکرافٹ انویسٹیگیشن بورڈ آف پاکستان کی تحقیقاتی رپورٹ کے حوالے سے BBC میں محمد زبیر خان اور عمیر سلیمی کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، جبکہ انڈیپینڈنٹ اردو میں طاہر عمران میاں نے رپورٹ شائع کی ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق دوپہر 1 بجے کے قریب PK-8303 نے معمول کے مطابق اڑان بھری۔ جہاز کے عملے نے پائلٹ سے پوچھا کہ وہ کچھ کھائیں گے تو دونوں نے منع کر دیا کیونکہ وہ روزے کی حالت میں تھے۔ اس دوران پرواز 34,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ چکی تھی جہاں اسے 45 منٹ تک رہنا تھا۔ تقریباً 1:30 بجے کراچی ایریا کنٹرولر نے پائلٹس کو بتایا کہ نواب شاہ سے راستہ صاف ہے، لیکن تحقیقات کرنے والے حکام کے مطابق جب پرواز کی بلندی کم کرنے کا وقت قریب آیا تو ایسے کوئی اشارے نہیں ملے کہ پائلٹس اس کی تیاری کر رہے تھے، یعنی دونوں پائلٹس نے وہ اپروچ بریفنگ نہیں کی جس میں طیارے کی رفتار، بلندی اور رن وے سے فاصلے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ مکلی کے مقام سے فلائٹ کو 10,000 فٹ کی بلندی سے نیچے اترنا تھا، طیارہ اڑانے والے پائلٹ کو فلائٹ کنٹرول یونٹ میں اسے درج کرنا تھا اور معاون پائلٹ کو اس کی تصدیق کرنی تھی، مگر فلائٹ کنٹرول یونٹ کو اسی لیول پر سیٹ تو کیا گیا مگر آپس میں پائلٹس نے اس پر بات ہی نہیں کی۔ رپورٹ کے مطابق جہاز کو مکلی کے مقام سے سیدھا آتے ہوئے رن وے پر اترنا تھا، یہ ایک شارٹ کٹ بنتا تھا اور اس راستے سے رن وے تک پہنچتے ہوئے طیارے کی اونچائی پر نظر رکھنا ضروری تھا، مگر طیارے کے کپتان نے اترنے کا خودکار نظام فعال کیا اور طیارہ اب ہر منٹ میں تقریباً 1,000 فٹ نیچے آ رہا تھا۔ تاہم اپروچ بریفنگ نہ ہونے کی وجہ سے پائلٹس کو احساس نہیں ہوا کہ طیارہ کتنی بلندی پر ہے، کتنا سفر باقی ہے اور وہ لینڈنگ کے لیے رن وے سے کتنے فاصلے پر ہے۔ پائلٹس فلائٹ مینجمنٹ کمپیوٹر کے سسٹم پر انحصار کر رہے تھے جو پہلے سے پروگرامڈ تھا اور جسے راستے میں تبدیلی کا علم نہیں تھا، یعنی طیارہ مکلی سے شارٹ کٹ کے ذریعے کراچی ایئرپورٹ کے رن وے کی طرف موڑا گیا تھا، مگر پائلٹس خود اس پر نظر رکھنے کے بجائے اس سسٹم پر انحصار کر رہے تھے جو پہلے سے پروگرامڈ تھا اور شارٹ کٹ کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتا تھا۔ رپورٹ کے مطابق طیارے اور اپروچ کنٹرولر اور ایریا کنٹرولر کے درمیان متعدد بار رابطہ ہوا جس میں کنٹرولرز پائلٹس کو باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ طیارہ مطلوبہ بلندی سے بہت اوپر ہے اور آسانی سے نیچے نہیں اتر سکتا ہے، جبکہ پائلٹس کنٹرولرز کو یہ باور کراتے رہے کہ ایسا نہیں ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ طیارے کو آسانی سے نیچے اتار لیں گے۔ اس کے بعد دونوں پائلٹس نے طیارے کو بہت تیزی سے نیچے لانا شروع کیا جس کی رفتار ایک موقع پر 1,000 فٹ فی منٹ تھی، پھر ایک موقع پر اسپیڈ 2,400 فیٹ فی منٹ ہو گئی، یعنی طیارہ ہر منٹ میں تیزی سے 2,400 فیٹ نیچے آ رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق دوپہر 2:18 پر طیارے کے اترنے کی رفتار 2,400 فیٹ فی منٹ ہو گئی تھی اور ایئر ٹریفک کنٹرولر نے انہیں 5,000 فٹ کی بلندی تک نیچے آنے کا کہا، مگر پائلٹس نے قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے فلائٹ کنٹرول یونٹ کو اپڈیٹ ہی نہیں کیا۔ ایک موقع پر ایئر ٹریفک کنٹرولر نے ان سے 7 دفعہ بات کرنے کی کوشش کی مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا، پھر 2 مرتبہ ایمرجنسی ریڈیو فریکوینسی پر کال کی گئی تب جا کر جواب آیا۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت پائلٹس گفتگو میں مصروف تھے جو فلائٹ سے متعلق نہیں تھی۔ لینڈنگ کے وقت طیارے کا سسٹم رن وے سے فاصلہ
90 ناٹیکل میل ظاہر کر رہا تھا، مگر اصل میں فاصلہ 67 ناٹیکل میل تھا۔ پائلٹس نے سسٹم میں نئی معلومات کو درج ہی نہیں کیا تھا، مگر وہ اس بے ضابطگی کو کمپیوٹر اور اسکرین کے نقشے پر دیکھ سکتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق 2:25 پر نئے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پرواز کو مزید 3000 فٹ نیچے آنے کو کہا۔ مکلی کے مقام پر طیارے کو 5000 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا، مگر یہ کہیں زیادہ بلندی پر تھا، مگر یہ پھر بھی کوئی خطرناک صورتحال نہیں تھی اور پائلٹس اپنی غلطی کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کی تصحیح کر سکتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق مکلی سے گزرتے ہوئے طیارہ 9363 فٹ بلندی پر موجود تھا۔ اپروچ کنٹرولر ریڈار کی اسکرین پر دیکھ کر الرٹ ہوئے اور انہیں اندازہ ہوا کہ طیارہ طے شدہ بلندی سے دگنی اونچائی پر ہے۔ انہوں نے پائلٹ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا آپ لینڈنگ کے لیے تیار ہیں، آپ اس سطح سے بآسانی اتر سکیں گے؟ تو کپتان نے جواب دیا کہ جی ہاں، یعنی ایئر ٹریفک کنٹرول پائلٹ سے کہہ رہا تھا کہ آپ بہت اونچائی پر ہیں، تو کیا ایک چکر لگا کر اپنی بلندی بآسانی کم کریں گے؟ اس وقت طیارہ 9000 فٹ کی بلندی پر تھا اور رن وے سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، مگر پائلٹس نے ہدایات کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن اس موقع پر فوراً ہی کپتان کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا اور کاکپٹ کی ریکارڈنگ میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہوا، رکیں او نہیں، ہولڈ ختم کریں۔ تو فرسٹ آفیسر نے کہا کہ ہولڈ ختم کر دیا گیا ہے، کیا ہمیں اس مسئلے کی اطلاع دینی چاہیے؟ رپورٹ کے مطابق صورتحال کی سنگینی کو نہ سمجھ پانا وہ پہلی بڑی غلطی تھی جس نے اس فضائی حادثے کو جنم دیا۔ سپیڈ بریک لگانے اور اوپن ڈسینٹ موڈ پر جانے سے اب طیارہ زیادہ رفتار سے نیچے آ رہا تھا۔ اس دوران کراچی ٹاور کنٹرولر کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ طیارہ زیادہ اونچائی پر ہے، تو انہوں نے اپروچ کنٹرولر کو اس حوالے سے بتایا اور انہیں بھی اس کا پہلے سے ہی علم تھا۔ کراچی اپروچ کنٹرولر نے پائلٹ سے دوبارہ پوچھا کہ کیا وہ لینڈ کر سکتے ہیں، مگر پائلٹ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ اپروچ کنٹرولر کے سوال پر کپتان نے ساتھی پائلٹ سے کہا کہ کہو سب ٹھیک ہے، تو اس نے آگے پیغام دیا کہ سر ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ مگر ایک موقع پر کپتان کا یہ جملہ سنا جا سکتا ہے کہ ہولڈ پھنس گیا ہے، یہ آٹومیٹک بنا ہوا ہے، میں بھول گیا تھا۔ یعنی کپتان کی ایک مسافر جہاز کے بارے میں اتنی لاپرواہی نظر آ رہی ہے، مگر اس وقت بھی جہاز کے کپتان جہاز کو لینڈ کرنے کے حوالے سے اتنے پر اعتماد تھے کہ انہیں 2:32 پر کپتان کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ وہ یعنی ایئر ٹریفک کنٹرولر یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے ایسا کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس سے کپتان کا اوور کانفیڈنس ظاہر ہوتا ہے اور اپروچ کنٹرولر نے یہ سن لیا تھا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ پرواز اتارنے کی اس حکمت عملی کو تبدیل کیا جائے، مگر کپتان نے یہ بات پھر نہیں مانی اور 8 سیکنڈ بعد جواب دیا گیا کہ ہم ٹھیک ہیں۔ کراچی اپروچ کنٹرولر نے دوبارہ انہیں مڑنے کا کہا، مگر پھر وہی جواب ملا کہ سب ٹھیک ہے۔ اس دوران طیارہ زیادہ تیز رفتاری سے نیچے آ رہا تھا، جس پر طیارے کے کمپیوٹر نے وارننگ دی کہ جہاز کو اوپر اٹھانا ہوگا، مگر پائلٹس نے ان وارننگز کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اس کے علاوہ طیارے کے آٹو پائلٹ کے بند ہونے کے بعد طیارے میں وارننگز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جس نے کپتان اور فرسٹ آفیسر کو بھی کنفیوز کر دیا۔ ایک موقع پر فرسٹ آفیسر نے بھی کپتان سے پوچھا کہ کیا طیارے کو موڑ لینا چاہیے، یعنی ایک چکر لگا کر اس کی رفتار اور بلندی پر قابو پایا جا سکتا تھا، مگر کپتان نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی اور پھر طیارے کا کنٹرول بھی خود سنبھال لیا اور لینڈنگ کے لیے اپنی حکمت عملی پر عمل کرنے لگے۔ رپورٹ کے مطابق متعدد وارننگز کو نظر انداز کرنے کے بعد بھی ایک آخری چیز تھی جو پائلٹس کو الرٹ کر سکتی تھی، اور یہ زمین سے فاصلے کی تنبیہ یعنی گراؤنڈ پراکسیمیٹی وارننگ سسٹم تھا۔ طیارے کے کمپیوٹر نے پائلٹس کو اس حوالے سے وارننگز دیں اور لینڈنگ گیئر فوری طور پر کھولنے کا کہا، مگر طیارے کے پہیے بھی نہیں کھولے گئے تھے اور لینڈنگ گیئر کھولے بغیر ہی طیارہ زمین سے ٹکرا دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق کپتان نے زمین پر ٹچ کرنے سے پہلے دونوں انجن فل ریورس پر لگائے، جس سے دوبارہ یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے قواعد و ضوابط کی پیروی نہیں کی، کیونکہ ایسا ٹچ ڈاؤن یعنی زمین پر جہاز کے ٹچ کرنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2:34 پر طیارے کے دونوں انجن رن وے سے ٹکرائے اور چنگاریاں نکلیں، کیبن میں شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ 16 سیکنڈ کے دوران 4 مرتبہ ایسا ہوا، مگر طیارے کی رفتار کم نہیں ہوئی۔ اس دوران دوسری طرف فرسٹ آفیسر طیارے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت سے پائلٹس اور فرسٹ آفیسرز کا خیال ہے کہ کپتان کو اس مرحلے پر طیارے کو اس کے حال پر چھوڑ کر رن وے پر رگڑ کھانے دینا چاہیے تھا، تاکہ وہ بیلی لینڈنگ کرتا اور زیادہ سے زیادہ رن وے سے گزر کر کچے پر اتر جاتا یا شاید ایئرپورٹ کی حد کی دیوار میں جا لگتا، مگر اس صورت میں انجام مختلف ہو سکتا تھا۔ رن وے پر رگڑ لگنے سے دونوں انجنز میں سے تیل بہنے لگ گیا تھا، مگر اس اضطراب میں مبتلا پائلٹس اس سے آگاہ نہیں تھے اور دونوں کا رد عمل بھی ایک دوسرے کے برخلاف تھا۔ فرسٹ آفیسر چلائے کہ ٹیک آف سر، ٹیک آف، تو پریشانی میں مبتلا کپتان نے یہ تجویز مان لی اور دوبارہ اڑان بھر لی۔ کچھ اونچائی پر لینڈنگ گیئر کو نیچے کر کے دوبارہ اوپر کر دیا گیا۔ ایئرپورٹ کا عملہ بغیر لینڈنگ گیئر
کھولے جہاز کی لینڈنگ اور چنگاریاں دیکھ کر چونک گیا تھا اور پھر دوبارہ لینڈنگ کی کوشش کی گئی مگر جہاز کے دونوں انجنز ناکارہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کپتان نے ہوا بازی کی مروجہ زبان میں ہنگامی کال دی کہ میڈے میڈے میڈے۔ اس کے کچھ لمحے بعد فرسٹ آفیسر نے بھی یہی کال دی۔ اس وقت طیارے کی بلندی 400 فٹ تک آ گئی اور اس کے 24 سیکنڈ بعد طیارے کے کاکپٹ میں جہاز ٹکرانے کی آواز ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد ریکارڈنگ بند ہو گئی۔ یوں طیارہ آبادی کے اوپر رن وے سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر گر کر تباہ ہو گیا اور عملے سمیت 99 میں سے 97 افراد جاں بحق ہو گئے اور رہائشی علاقے پر جہاز گرنے سے خاتون بھی جاں بحق ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق جہاز کے عملے نے فلائنگ کے اصولوں اور قواعد کی ایک نہیں بلکہ متعدد بنیادی خلاف ورزیاں کی، جن کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ طیارے میں کسی بھی قسم کی تکنیکی یا فنی خرابی نہیں تھی اور طیارے کے گرنے کی وجہ جہاز اڑانے والا عملہ اور دوسرے انسانی عوامل تھے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق کریش ہونے والے جہاز کے کپتان پہلے بھی تیز رفتاری اور غیر محفوظ لینڈنگ سمیت دیگر بے ضابطگیوں میں ملوث رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق کپتان طیارے کے حادثے سے 1 سال قبل کئی بار مسلسل غیر مستحکم طریقے سے پروازیں اتارتے رہے اور اڑاتے رہے۔ پی آئی اے اس کا فلائٹ آپریشن ایئر لائن کے مروجہ قوانین اور قواعد و ضوابط کی موجودگی کے باوجود نہ صرف اسے نظر انداز کرتے رہے بلکہ اس طرز عمل کو ارادتاً یا غیر ارادتاً مستحکم کرتے رہے۔ کپتان کو پاکستان سول ایویشن کی طرف سے کریش سے پہلے 1 سال کے عرصے میں فلائٹ ڈیوٹی کی خلاف ورزی یعنی پرواز اڑانے کے اوقات کار سے تجاوز کرنے پر شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، اور جب کپتان نے ایئر لائن میں شمولیت اختیار کی تھی تو اس وقت کے نفسیاتی جائزے میں ماہر نفسیات نے یہ نوٹ کیا تھا کہ وہ افسری ذہنیت غلطی جس کی بھی تھی مگر نقصان تو پاکستان کو ہوا۔ پاکستان ایک طیارے سے ہاتھ دھو بیٹھا۔